بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ملک میں بڑی گرما گرمی ہے، لانگ مارچ ہے، مسلسل لیے جاتے ہوئے یو ٹرن ہے۔ خان صاحب کے بیانیے کی اور خان صاحب کی اپنی کوئی نہ کوئی روز نیا ان کا فیس سامنے آ رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی روز نیا یو ٹرن ان کا سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ وہ بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ غلط بیانی کرتے جا رہے ہیں، قوم کو روز کسی نئے ٹرک کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ کوئی بہت زیادہ نہ صحیح، جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں وعدے کیے تھے، ان الیکشن کے وعدوں کے بعد ان کی جو حکومت پونے 4 سال رہی، اس کے دوران جو وعدے کیے کسی ایک پہ عمل درآمد نہیں کرایا، بشمول ان کا جو بینر ہیڈ لائن تھا احتسابی بیانیہ، آج اس پہ بھی یو ٹرن ہے۔ کل حکومتیں بڑی تگڑی تھیں 4 جگہوں پہ، صوبوں میں 2 صوبوں میں اور 2 ہمارے وفاقی یونٹس میں، بشمول وفاق کے، یعنی 5 جگہوں پہ ان کی حکومت تھی، 1 پیج تھا۔ آج کہتے ہیں کہ 1 پیج بھی نہیں تھا، میں مجبور بھی تھا۔ چیئرمین نیب کی گردن پہ ان کا انگوٹھا تھا، اور اپنے مخالفوں کے خلاف جو چاہتے تھے وہ کارروائیاں کراتے تھے، اور پھر آج کہتے ہیں کہ چیئرمین میرے قابو میں نہیں تھا۔ الیکشن کمیشن سے 8 سال تک تاریخیں لیتے رہے ممنوعہ فنڈنگ اور فارن فنڈنگ پہ۔ جب تاریخ نہیں ملی تو کہا کہ یہ بڑا خراب آدمی ہے، اس پہ یو ٹرن لیا۔ خان صاحب کی حکومت کے خلاف ہم نے تحریک شروع کی تو کہتے تھے کہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرے قابو میں آ گئے ہیں، یہ میرے خلاف عدم اعتماد لائیں، اب تو قابو آئے ہیں، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ بڑے شکر ادا کرتے تھے، اور جب ان کے خلاف حکومت ان کے جانے کے لیے تحریک پیش ہوئی تو پھر تاریخ کی بدترین قسم کے یو ٹرن لیے گئے۔ پاکستان کی پارلیمان پہ حملہ کر دیا گیا، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کو استعمال کر کے، خود وزیر اعظم اور صدر کے آفس نے پارلیمان یعنی قومی اسمبلی توڑ دی، اسمبلیوں کے ڈیزولوشن کا آرڈر کر دیا، اور جو کچھ ہوا اس کے بعد پنجاب میں ایک تماشا لگایا، وہ بھی آپ کے ساروں کے سامنے ہے۔ تو جو خان صاحب کا اعتماد تھا وہ ہوا میں اڑا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک امریکی سازش کا بیانیہ کہ میرے خلاف عالمی سازش ہو گئی ہے، اور ہماری حکومت کو کہا کہ یہ تو جی عالمی سازش کے نتیجے میں ہمارے قومی اداروں کے اوپر الزام لگایا کہ ان کے ذریعے انہوں نے سازش کی ہے اور مل کے انہوں نے ایک گورنمنٹ بنا لی ہے، یہ امپورٹڈ حکومت ہے، اس کے اوپر پاکستان کے خارجہ تعلقات سے کھیلے۔ پہلے ہی انہوں نے پاکستان کے اہم دوستوں کو ناراض کیا ہوا تھا، اب چین پہ بھی اور خاص طور پہ امریکہ کے اوپر جو الزام لگائے جن کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ان کے اپنے دور میں بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اور اس کے بعد میڈیا میں بھی، ہم سب نے بھی، فارن آفس نے بھی کہا، اور جس عہدیدار نے وہ خط لکھا تھا، اس میٹنگ کی قرارداد یا رویداد بھیجی تھی، اس نے بھی لکھا تھا کہ اس میں صرف یہ لفظ غلط ہے، اس کے اوپر آپ ڈیمارش کر دیجئے، یہ بھی اس کی رائے تھی، اس کا کوئی اور ریکارڈ نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا منفی بیانیہ کھڑا کیا اور پوری قوم کو ہیجان میں مبتلا کر دیا کہ پاکستان کے داخلہ معاملات میں، پاکستان کی سیاست میں ہمیں اپنا محروم بنا کے امریکہ نے ہم پہ حاکمیت کر لی ہے، اور ہمیں الزام جو ساری زندگی جن کی سیاست بڑی کھلی ہے، ان پہ الزام کہ ہم ان کے ممنون ہو کے آ گئے ہیں۔ اب خان صاحب نے اس سے بھی یو ٹرن لیا اور کہا کہ چھوڑیے وہ پیچھے رہ گیا، میں تو اب ان سے تعلقات اچھا چاہتا ہوں۔ آرمی چیف کی تقرری پہ بہت اعتراض تھا، کبھی کہتے تھے شہباز شریف صاحب تو کر ہی نہیں سکتے، اگلی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے، یہ ان کا استحقاق نہیں تھا، پھر اس پہ یو ٹرن لیا کہ نہیں چلیں پرائم منسٹر کرے، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کیوں اس پہ مشورہ دیتے ہیں، زرداری صاحب سے مشورہ کیوں ہوا، یہ تو جی جس کو بنائیں گے وہ تو ان کی غلط کاریاں چھپائے گا۔ آرمی کی ساری سینئر قیادت پہ یکمشت الزام لگا دیا، ایسا الزام لگایا کہ جو بندہ بھی ان کی مرضی سے آئے گا، ان کی صلاح مشورے سے آئے گا، وہ تو ان کی غلط کاریوں کو چھپائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب پہلے 5-6 بندوں میں جو سمری آنی ہے، جو آرمی کے سینئر آفسرز ہیں،
اس میں سے جس کا بھی نام آتا ہے اس کے اوپر خان صاحب کی مہر تو آلریڈی لگی ہوئی ہے. سو ہو سو ایور انہوں نے این بلاک کنڈیم کر دیا. اب پھر اس سے یوٹر لے لیا کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے جو بھی آ جائے جی. اسی طرح خان صاحب کے اوپر اٹیک ہوا, قاتلانہ حملہ ہوا, بہت افسوسناک صورتحال تھی, ساری قوم اس پہ شوق میں گئی, ہم سب نے اس کی مذمت کی. اس کے بعد ہمارا خیال تھا کہ ساری حکومت نے, ہر جماعت نے اس کی مذمت کی, ہر طبقہ فکر نے اس کی مذمت کی, لیکن اور وہ بندہ لکیلی پکڑا گیا. جو بندہ قاتل تھا یا قاتلانہ حملہ کرنے والا تھا, کیونکہ اس نے قتل بھی کیا, قاتلانہ حملہ بھی کیا اور قتل بھی کیا, ایک شہادت بھی ہوئی, وہ تو موقع سے پکڑا گیا, پولیس کے قبضے میں تھا. پولیس پنجاب کی, حکومت پنجاب کی, عمران خان صاحب کی, پرویز الہی صاحب ان کے وزیر اعلیٰ, عمر چیمہ صاحب ان کے ایڈوائزر انٹیریئر, اور وہ پولیس نے بندہ پکڑ لیا. جس نوجوان نے پکڑنے میں معاونت کی یا اس کو اس کے ہدف سے ہٹایا, اللہ کا کرم رہا, اس کی بدولت خان صاحب محفوظ رہے, ان کے ساتھیوں کی جانیں محفوظ رہی, زخمی ہوئے. اس کا بیان آ گیا اور خان صاحب نے 1 گھنٹے کے اندر اندر یہ کہا کہ جناب 3 لوگوں کے اوپر ایف آئی آر دوں گا, میرے 3 لوگ مجرم ہیں. وہ پہلے 4 لوگ جن کا میں نے نام لکھ کے رکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا نا, خان صاحب نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نے ایک آڈیو ویڈیو رکھی ہے ریکارڈ کر کے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو 4 لوگ ذمہ دار ہوں گے. پھر کہا نہیں وہ 4 لوگ الگ ہیں, یہ 3 اور آ گئے, پھر ان 3 ناموں کے اوپر آ گئے. پھر کہا کہ میں ایف آئی آر دینا چاہتا ہوں, میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. ہم نے بار بار پوچھا آپ کی حکومت ہے, آپ کو کیا مسئلہ ہے, آپ کی حکومت ایف آئی آر دے. پھر حاجی صاحب کو گالیاں دیں, پھر ان کے شاہ محمود صاحب نے جو اعلیٰ نسل کی گفتگو فرمائی, انہوں نے جا کے عدالت میں کہا کہ ہمیں چیف منسٹر صاحب نے اس کی اجازت نہیں دی. نہیں کہا, ڈی پی او گجرات نے کہا کہ ہمیں تو چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, وہ کہیں گے تو ہم پرچہ دے دیں گے, ادروائز اس طرح یہ کیس ایف آئی آر کا نہیں بنتا. ہم نے بار بار کہا کہ جناب آپ عدالت جاتے ہیں, میڈیا میں آتے ہیں, روز گالیاں دیتے ہیں, آئی جی کو دھمکیاں دیتے ہیں, آپ چیف منسٹر جو آپ کے اپنے چیف منسٹر ہیں, آپ اپنے عمر چیمہ صاحب جو آپ کے اپنے ایڈوائزر ہیں, آپ انہیں تو کہیے نا چیف منسٹر صاحب نام لے کے کہیں کہ فلاں فلاں بندے پہ ایف آئی آر دو, پولیس کو انسٹرکشن تو دیں. آپ وہ دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جہاں سے آپ کو انصاف ملے گا یا کیا ہوگا, لیکن آپ جو آپ کا اپنا ہے وہ ذمہ داری نہیں کر رہے. اور پھر یہ کہ دیکھیں جناب ایک مظلومیت کا ایک بہانہ بنا رہے ہیں کہ دیکھیں میں وزیر اعظم سابق ہوں, میری حکومت ہے, میں ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتا. کس پہ الزام دے رہے ہیں؟ اپنی ایجنسیوں پہ, اپنے اداروں پہ, انہی کو کہہ رہے ہیں نا. پھر اس پہ یو ٹرن, پھر کہہ رہے تھے فوری میں تو میرا مسئلہ کیا, میں لانگ مارچ کروں گا, میں اس حکومت کو چلتا کر دوں گا, یہ امپورٹڈ حکومت ہے, پاکستان کے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے, فلاں فلاں فلاں. اکانومی کا بیڑا خود غرق کیا, پاکستان کے خارجہ تعلقات کا بیڑا خود غرق کیا, پاکستان کی نیشنل ہارمنی کو خود تباہ کیا, پاکستان کے قومی اداروں بشمول الیکشن کمیشن ہو, پاکستان کی فوج ہو, پاکستان کی ایجنسیاں ہوں, عدلیہ ہو, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہوں, میڈیا ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا خان صاحب کی حکومت میں آج کل ہمارے میڈیا کے کچھ دوست بڑے زور زور سے اعتراض اٹھاتے ہیں, یہی ہمیں کہتے تھے کہ جتنی پابندی ہمیں آج ہے خان صاحب کے دور میں, اتنی تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں تھی. یہ باتیں ہماری نہیں ہیں, یہ وہی ہمارے دوست یہ میڈیا کے ساتھ ہی کہتے تھے. اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی دور میں اتنے میڈیا کے لوگ آف جاب نہیں ہوئے جتنے خان صاحب کے دور میں. سو ساری پابندیاں خود لگائیں, پھر اس سے انحراف کیا. آج کل کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مہربانی کریں, آپ اپنے چیف منسٹر کو تو کہیں نا وہ انسٹرکشن دے دے, وہ نہیں کر رہے, اس پہ بھی یو ٹرن. اور پھر ایک بڑا پرانا کیس تھا توشہ خانے کا. توشہ خانے پہ آپ کو یاد ہوگا, قوم کو یاد ہوگا کہ توشہ خانے کا ایک نوجوان صحافی نے اس ذمہ داری کو اٹھایا, اس نے اس کیس کو لیا. اس کے پاس کوئی خبر تھی, اس نے جا کے درخواست دے دی توشہ خانے میں کہ مجھے تفصیلات دی جائیں
کہ خان صاحب نے کون کون سے تحائف یا پچھلے عرصے کے اندر کون کون سے تحائف جو ہیں وہ توشہ خانے سے کس قیمت پہ لیے گئے. آپ کو یاد ہوگا اس کو دبانے وانے کے لیے بہت کوششیں کی گئیں, اس کو لالچ دیے گئے, دھمکیاں دی گئیں, سب کچھ ہوا, نوکری سے نکال دیا گیا. اور وہ سرفراز ساتھی تھا, وہ اپنی بات پر ڈٹا رہا. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا, پھر خان صاحب کی حکومت نے کہا, عمران خان کی حکومت نے کہا کہ جناب یہ راز نہیں بتایا جا سکتا, یہ نام نہیں بتایا جا سکتا, تحفے نہیں بتائے جا سکتے, اس سے پاکستان کے اس دوست ملک سے تعلقات خراب ہونے کا احتمال ہے. اس کی وجہ سے کئی مہینے, شاید سال, 1 سال سے بھی زیادہ مدت کے لیے وہ جو انفارمیشن کمیشن میں جاتا رہا, وہ بھاگتا رہا. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے حکم پہ بڑی مشکل سے توشہ خانے کی تفصیلات سامنے آئی. اور وہ تفصیلات کیا ہیں کہ روز اس کا کوئی نیا پرت کھلتا ہے, روز اس کی کوئی نئی جہت کھلتی ہے. خان صاحب کو, عمران خان کو جب پتہ چلا کہ توشہ خانے سے میرا کام خراب ہو گیا ہے, اب تو جو تحفے میں نے لیے تھے اور بیچے تھے وہ داستان کھلنے لگی ہے, تو وہ کام جو انہوں نے بہت پہلے کرنا تھا, یعنی کیا ہوا توشہ خانہ سے, کہا گیا کہ ہم نے تحفے لیے ہیں, اس کے قانون کے مطابق 20% رقم ادا کی ہے, اور وہ رقم ادا کرنے کے بعد ہم نے وہ تحفے لیے ہیں, گھڑی لی ہے, وہ پین لیا ہے, وہ انگوٹھی لی ہے, وہ کف لنکس لیے ہیں, کافی داستان ہے اس کی. اور وہ ہم نے تو جی اس کے کو جو قیمت تھی وہ کوئی 10 کروڑ تھی, ہم نے 2 کروڑ جمع کرایا ہے, اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے. اسلام آباد کے ایک جو جیولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا, اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی. یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی, کہ قیمت کے تعین کا. توشہ خانے والوں کے پاس یا کیبنٹ ڈویژن کے پاس جو توشہ خانے کے انچارج ہوتے ہیں, ان کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اور ایسے تحائف جو مخصوص لوگوں کے لیے بنتے ہیں وہ مارکیٹ کے آئٹم نہیں ہوتے کہ ان کی قیمتیں لکھی ہوئی ہوں, وہ لسٹڈ آئٹمز نہیں ہوتے. اس کے لیے کہا گیا جی کہ ہم نے وہ پیسے دے کے تحفہ لے لیا. اس پہ اعتراض اٹھا, الیکشن کمیشن کے پاس بھی گیا. الیکشن کمیشن نے بڑا طویل اس پہ بحث کی, سب کچھ ہوا, اور اس پہ خان صاحب کے وکلاء نے بڑا زور سے اپنا مقدمہ لڑا, لیکن جو بیسک سوال تھا وہ نہیں بتایا گیا. ایک بات بڑے زور آج بھی کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھی آج بھی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا ہوا, توشہ خانہ سے ہم نے چیزیں خریدی, ہم نے 20% ان کی قیمت ادا کی ہے, لے لی ہے, اور بالکل تو وہ تو قانون ہے. تو ہم نے کب کہا نہیں قانون نہیں ہے, ہم نے کب کہا کہ آپ نے بڑا خراب کام کیا ہے, ہم نے تو کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ نے غیر قانونی کام کیا ہے. یقیناً باقی لوگوں نے بھی تحفے لیے ہیں, خریدے ہیں, قانون کے تحت خریدے ہیں. خان صاحب کا یہ تھا, اچھا جی میں نے خریدے ہیں, بیچ دیے, تو کیا ہوا, میرے تحفے تھے, میری مرضی, یہ میری شے میری مرضی کا جو ہے نعرہ وہ خان صاحب نے بھی لگا لیا, ٹھیک ہے, میرا تحفہ تھا, میری مرضی تھی, بیچ لیے. سوال یہ اٹھا کہ حضور آپ بڑے ذمہ دار اور بڑے آنیسٹ آدمی ہیں, آپ پابند تھے کہ جس سال آپ نے یہ تحفے خریدے یہ آپ کا اثاثہ بن گیا. 2 کام آپ نے کرنے تھے, ایک آپ نے یہ بتانا تھا کہ اس تحفے خریدنے کے لیے جو پیسہ بقول ان کے 2 کروڑ روپیہ وہ آپ کے پاس وائٹ منی تھی, نہیں تھی تو کسی سے ادھار لیا ہوگا, قرض لیا ہوگا. اور کروڑوں روپے کا قرض جو ہے وہ آپ دستی نہیں لے سکتے, کسی دکان سے وہ ایسے نہیں پکڑتے. اس کا قانون ملک کے اندر یہ ہے, اور اگر آپ قانون مانتے ہوں تو قانون یہ ہے کہ آپ کراس چیک کے ذریعے وہ قرض لیتے ہیں اور کراس چیک کے ذریعے ہی واپس کرتے ہیں, اور آپ ثابت کرتے ہیں, آپ ظاہر کرتے ہیں اپنے ایسٹس میں کہ یہ میں نے ادھار لیا ہے, فلاں شخص سے لیا ہے, اس کو واپس کرنا ہے. یہ آپ اپنی الیکشن ریٹرن میں بھی دیتے ہیں, یہ آپ اپنے انکم ٹیکس ریٹرن میں بھی دیتے ہیں. الیکشن کمیشن میں تو آپ نے وہ ظاہر نہیں کیا, آپ کا اثاثہ تھا, آپ نے خریدا تھا, اس کا سورس نہیں بتایا, نہ ہی آپ نے اپنی انکم ٹیکس ریٹرن میں دیا. لیکن جب پتہ چلا کہ اب کیونکہ یہ معاملہ کھل چلا ہے, اب عدالت کا حکم آ گیا ہے, تو پھر سبسیکوینٹ ایئرز بعد کے سالوں میں آپ نے انکم ٹیکس کے گوشواروں میں تبدیلی کر کے وہاں آپ نے یہ کر لیا کہ اس کے کچھ رقم کا اظہار کیا.
حضور آپ نے 2 کام کرنے تھے، ایک الیکشن کمیشن کو اس کی وضاحت دینی تھی، دوسرا جب آپ نے وہ بیچے، آپ کے بقول آپ نے 5.25 کروڑ کے بیچے، آپ نے 3 کروڑ میں نفع کمایا. پہلے ویسے کچھ اور کہتے تھے، پہلے کہہ رہے تھے کہ 10-12 کروڑ روپے کے بیچے، اب اس پہ بھی یہ اٹر گا. آج جتنے میں بھی بیچے، یہ میرا اس وقت سوال نہیں ہے، جتنے میں بھی بیچے اس کا جتنا نفع ہوا، یعنی قیمتیں خرید کے بعد جو فروخت کے پیسے تھے اس میں جو نفع ہوا وہ 3 کروڑ تھا، 13 کروڑ تھا، 10 کروڑ تھا، اس کے اوپر آپ نے انکم ٹیکس دینا تھا. کیا آپ نے دیا؟ اس سال میں دیا؟ سوال نفی میں ہے، جواب نفی میں ہے. پھر خان صاحب کا کہ جی دیکھیں کوئی ہم نے لیے ہیں، باقی لوگوں نے بھی تو تحفے لیے ہیں، ہم نے کیا غلطی کی ہے، باقی لوگوں نے بھی لیے ہیں. اور میرے پہ کیس بنایا تو آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں، میاں نواز شریف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں. حضور آصف زرداری صاحب نے گاڑیاں لی ہیں. جب آصف زرداری صاحب کو گاڑیاں دی گئی تھیں اس وقت ملک میں شدید سیکیورٹی سچویشن خراب تھی. پاکستان کا ہر شہر، گلی گلی، ہمارے ادارے، ہمارے قومی ادارے انڈر اٹیک تھے، ہمارے اسکول، ہماری عبادت گاہیں انڈر اٹیک تھیں. ان سیکیورٹی سچویشن میں زرداری صاحب کو ایک دوست ملک نے وہ گاڑیاں تحفے میں دیں کہ اپنی حفاظت کے لیے رکھیے. انہوں نے اسی قانون کے تحت، جس قانون کے تحت آپ نے خریدی، انہوں نے وہی قانون کے تحت وہ گاڑیاں خریدیں اور اپنے نام، اپنے کاغذات میں ڈکلیئر کیں اور بیچی نہیں ہیں. وہ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہیں. اور اگر کسی دوست کو آپ تحفہ دیتے ہیں اور وہ آپ کا تحفہ استعمال کرتا ہے تو تحفہ دینے والا دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ غور کریں، ایک شخص مجھے تحفہ دیتا، کنڈی صاحب مجھے تحفہ دیتے ہیں، میں اسے بازار میں بیچ کے پیسے کما لیتا ہوں اور وہ تحفہ گھوم کے ان کے پاس چلا آتا ہے. اس کے بعد کنڈی صاحب میرے بارے میں کیا سوچیں گے، میں کیسا آدمی ہوں. اور اگر ایک ملک دوسرے ملک کو تحفہ دے، ایک دوست ملک کو تحفہ دے اور وہ تحفہ بک جائے بازار میں، وہ نیلام ہو جائے، وہ تحفہ نہیں نیلام ہوا، وہ تو پاکستان کی عزت نیلام ہوئی. وہ نیلام ہو کے واپس اس دوست ملک کے پاس پہنچ گیا. ذرا بتائیے وہ اس حکومت کا اور اس ملک کا کیا عزت کرے گا، کیا وقار رہ جائے گا. یہ انا کی باتیں ہمیں روز سکھانے والے کیا کر رہے تھے. اچھا چلو جی کوئی بات نہیں، آپ نے یہ بھی کر لیا، یہ غیر اخلاقی حرکت تھی، غیر قانونی نہیں تھی، غیر اخلاقی تھی. میاں نواز شریف صاحب نے بھی گاڑی لی، یس لی، ان کے بھی ذاتی استعمال میں ہے، ان کے بھی پاس وہ کھڑی ہے، وہ خود استعمال کرتے ہیں. زرداری صاحب کی گاڑیاں ہمارے چیئرمین صاحب بھی استعمال نہیں کرتے، شاید ہی کبھی انہوں نے استعمال کی ہو. وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں ہے. ہم نے بیچی نہیں ہے، وہ نفع بخش نہیں ہے، اسے نفع نہیں کمائے اور ڈکلیئر کیے، اور کہاں سے پیسے جمع کرائے وہ بھی ڈکلیئر کیے. یہ جو آپ گرد اڑا کے ہر معاملے میں ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالنے کا پروگرام آپ نے شروع کیا ہوا ہے، ایسے نہیں چلے گا. اب سوال یہ ہے کہ خان صاحب آپ آج کچھ پی ٹی آئی کے دوستوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے بڑے عجیب سے سوال کھڑے کیے. کل رات کو جیو کے ایک بڑا جید پروگرام ہے، شاہ زیب خانزادہ صاحب پاکستان میں بڑے کمال کے صحافی ہیں، بڑے کمال کے اینکرز ہیں، بہت سارے لوگ بڑے کریڈیبل ہیں. شاہ زیب ان میں بڑا نام ہے، اور یقیناً شاہ زیب کو اپنے ادارے کی بھی عزت چاہیے ہوگی، اس کو اپنی عزت بھی چاہیے ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا، میرا خیال یہ ہے کہ شاہ زیب ایک مفروضوں پہ مبنی پروگرام نہیں کرتا. اس نے پروگرام میں ایک بندہ بلایا، اس بندے نے کہا جی میں ہر فورم پہ جا کے گواہی دینے کو تیار ہوں، یہ تحفے میرے پاس آئے، فلاں شخصیت بیچنے آئی، اس نے مجھے فون کیا، پوری داستان بیان کی، اور یہ تحفے مجھے دبئی میں ملے. میں نے اس کمپنی کے جو ایجنٹ ہیں، رجسٹرڈ ایجنٹ، ان سے اس کی قیمت لگوائی تو پتہ چلا وہ 5 سے 6 ملین ڈالر کے ہیں. 5 سے 6 ملین ڈالر، 50 سے 60 لاکھ ڈالر اس وقت 2018 میں کوئی 2 ارب پونے 2 ارب روپیہ. اور میں نے پوچھا مجھے یہ تحفہ مل رہا ہے، یہ چیز مل رہی ہے، میں خرید لوں تو کتنے میں؟ مجھے کمپنی نے کہا کہ 5-6 میں ٹھیک ہے.
کیونکہ وہ تو اس کی کوئی قیمت ہے نہیں, کسی کو پتہ نہیں, وہ مارکیٹ آئٹم تو ہے نہیں, لیکن اس کمپنی نے بتایا. تو اس کے بقول وہ کہتا ہے میں نے مطالبہ مجھ سے ہوا کہ آپ 5 ملین دے دو, میں نے 2 پہ کہا, الٹیمیٹلی بات ہو گئی, 2 کا میں نے وہ تحفہ خرید لیا. 2 ملین 20 لاکھ سے مراد ہے اس وقت کوئی 38 کروڑ روپیہ. ایکچوئل قیمت کتنی ہے اس وقت بھی کوئی 2 ارب کے قریب تھی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, چوراں دے کپڑے تے ڈانگاں دے گز, یہ ڈانگاں دے گز بناتے گئے اور ڈانگاں دے گزاں نال پیمائشاں کر کے آپ نے تحفہ بیچ دیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تحفہ یہاں سے جب باہر گیا, ایکسپورٹ ہوا, وہ تو آپ کا ایسٹ تھا, ڈکلیئر ہوا, وہاں بکا, ڈکلیئر ہوا, اتنی بڑی رقم کیا باہر کہیں پارک ہو گئی ہے یا پاکستان میں واپس آ گئی ہے؟ اور اگر پاکستان میں آئی ہے تو کیا بینکنگ چینل سے آئی ہے یا بیگ میں آئی ہے؟ اور جناب والا اگر بیگ میں آئی ہے تو یہ کہیں منی لانڈرنگ تو نہیں ہے جو آپ کا بڑا محبوب سبجیکٹ ہے. اوروں کو نصیحتیں, خود میاں فصیحتیں, یہ کیا ہے؟ یہ بتائیں تو صحیح نا قوم کو. کہتے ہیں کہ ہم نے اس شخص پہ بھی کیس کرنا ہے دبئی میں, اور ہم نے اس ادارے پہ بھی کیس کرنا ہے دبئی میں. اب دباؤ ہے, 2 سوال ہیں, کیس کیجئے, آپ کا حق ہے. یہ یاد رکھیے, آپ نے میں میر شکیل صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں جی, میں جنگ کا یا شاہزیب کا وکیل نہیں ہوں, جیو کا وکیل نہیں ہوں, لیکن ایک ضرور خان صاحب کی دوستوں کو مشورہ دوں, کیس ضرور کیجئے گا. یہ ذہن میں رکھیے کہ میر شکیل آپ کے دور میں ایک فرضی پرچے میں تمام تر جبر سہے, مہینوں جیل میں رہے, وہ آپ کے آگے جھکے نہیں. اور میری ویسے بڑے ادب سے دست بستہ اپنے چیف جسٹس صاحب سے بھی ایک گزارش, چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش. آج ان کے ایک وکیل صاحب نے, دیکھیں نا بینچ اور بار تو آپس میں ایک ہوتا ہے نا, تو فواد چودھری صاحب وکیل بھی ہیں, وہ پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں اور ویسے پروفیشنلی بھی وکیل. آج انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ادارے پہ کیس کرنا ہے لندن کی عدالت میں, جہاں چاہیں کریں جی, میں کیا اعتراض ہے, بسم اللہ. لیکن جناب چیف جسٹس آپ سے گزارش ہے دست بستہ ادب کے ساتھ کہ آپ کا ایک ساتھی, آپ کا ایک وکیل بھائی آپ پہ, آپ کے ادارے پہ عدم اعتماد کر رہا ہے, اور کھل کے کر رہا ہے, اور پریس کانفرنس کر رہا ہے, اور وہ سوال اٹھا رہا ہے, اس کے سوال کا جواب دیجئے. آپ پاکستان کا ایک نامور ادارہ ہیں, ہم سب کی عزت کا باعث ہیں, ہمیں گلے شکوے ہوتے رہے ہیں, ہم بھی کرتے رہے, لیکن آج آپ پہ سوال اٹھا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام پہ اعتبار نہیں ہے, اس لیے ہم, یہ حالت ہو گئی ہے ملک کی. یہ سوال اس کا حکومت سے نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ سے نہیں ہے, یہ جناب چیف جسٹس آپ اور آپ کے ادارے سے ہے. اس سوال کا جواب دیجیے, اپنی عزت کے لیے, اپنے ادارے کی عزت کے لیے, اس قوم کی عزت کے لیے. پھر سوال یہ ہے, کہا گیا کہ جی وہ ہم نے تو اس کی قیمت لگوائی تھی, یہ کچھ جناح سپر میں کسی کونے پہ کوئی گھڑی ساز ہے اس سے. او بھائی, یہ سٹیزن کی گھڑی تھی جس کی قیمت کا وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا. یہ وہ گھڑی ہے جو غیر معمولی قیمت ہے اس کی, اور وہ مطلب میڈ ٹو آرڈر ہے, وہ خاص آرڈر پہ بنی ہوئی گھڑی ہے جو صرف دنیا میں ایک ہے, وہ شیلف آئٹم نہیں ہے, اس کا کسی بکلیٹ میں اس کی قیمت نہیں لکھی ہوئی, اور اس کا کسی کو قیمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا. اس کے اپنے جو آتھورائزڈ ایجنٹس ہیں, شاید اس کو بھی اس کی قیمت کا پراپر اندازہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک آئٹم بنا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کی قیمت کا تعین کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. عمران صاحب, آپ سے قوم یہ ضرور پوچھ رہی ہے کہ آپ نے وہ اس گھڑی ساز سے کیسے قیمت کا تعین کرا لیا, اور اس کا 20% آپ نے جمع کرا دیا, اور پھر کہتے ہیں 10 کروڑ کا 20% جمع کرایا اور 5 کروڑ میں بیچ دیا. پھر چوروں دے کپڑے ڈانگاں دے گز. کمال ہے نا.
آپ خود اسیسمنٹ کراتے ہیں کہ یہ 10 کروڑ کی ہے، کم از کم 10 کروڑ ہے نا، فورسٹ ویلیو ہے، اور اس کا 2 کروڑ جمع کراتے ہیں، 5 میں بیچ دیتے ہیں. کیا کہوں؟ چوراں دے کپڑے ڈانگاں دے گز نہ کہوں تو کیا کہوں؟ ایسے ہی ڈانگ ذرا لمبی ہو گئی. سو عرض یہ ہے، سوال آپ سے یہ ہے حضور، کیا آپ نے جو پاکستان میں گھڑی بیچی، چلیں آپ کی جو بھی قیمت ہے چھوڑے اس کو، یہ بعد میں آپ سے سوال ہوتے رہیں گے، جتنی بھی قیمت میں آپ نے بیچی، اگر پاکستان میں بیچی تو یہ 5 کروڑ بڑی قیمت ہے. آپ نے جس کو بیچی ہوگی اس سے رسید بھی لی ہوگی، کیونکہ آپ نے سیل شو تو کرنی ہے نا ڈاکومنٹس میں، اور اس سے رسید لی ہوگی تو اس نے کوئی آپ سے ایڈوانس ٹیکس بھی رکھ کیا ہوگا، کوئی سیلز ٹیکس بھی لیا ہوگا، کیونکہ سیل پرچیز کے اوپر آپ ٹیکس کرتے ہیں نا جی. اتنی بڑی ٹرانزیکشن 5 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے بقول ان کے، ہمارے خیال میں تو 38 کروڑ کی ہے، لیکن ان کے خیال میں تو پھر بھی اس کی کوئی رسید ہوگی، کوئی حساب ہوگا، کوئی اس کے اوپر ٹیکس کٹا ہوگا، وہی بتا دیجئے قوم کو اور کیس کیجئے، ضرور کیجئے. وہ شاہ زیب بھی آپ کو جواب دے گا، وہ میر صاحب بھی آپ کو جواب دے گا، ہمیں کیا اعتراض ہے. کہتے ہیں وہ شخص جو لائے ہیں ٹی وی پہ وہ تو فراڈ ہے، وہ تو بڑا 2 نمبر ہے، فلاں فلاں فلاں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہا گیا. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. بھائی جان وہ آپ سے خریداری کا دعوے دار ہے، وہ آپ کا خریدار ہے، آپ کا تعلق والا تھا، اچھا تھا برا تھا، ہمیں کیا، آپ جانے، آپ کا کام جانے. وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے عدالت میں بلائیں، میں اس کے ثبوت دوں گا. گھڑی اس کے پاس، کف لنکس اس کے پاس، پین اس کے پاس، انگوٹھی اس کے پاس. اب کہتے ہیں اس سے جس سے ہم نے بیچے تھے اس نے آگے بیچ دی ہے، اس نے نام بتائے ہیں میرے پاس، کون آیا تھا، کیسے آیا تھا. حضور اب اس کی تفصیل تو آپ نے بیان کرنی ہے نا. اور کل فرما رہے تھے اپنے ٹیلی فونک ٹاک میں، عمران صاحب فرما رہے تھے تقریر کرتے ہوئے کہ برطانیہ کا ایک وزیر اعظم تھا، اس نے ایک ریفرینڈم کرایا اور وہ ریفرینڈم ہار گیا. قانونی طور پہ تو اس کو نہیں ہٹنا تھا، لیکن اخلاقی تقاضوں کے تحت وہ ہٹ گئے. حضور آپ نے اگر فرض کریں قیمت پاکستان میں تعین کرا لی تھی، آپ تو اعلیٰ کردار کے حامل ہیں نا، آپ تو بہت اعلیٰ ویلیوز کے حامل ہیں، آپ تو کمال کے، آپ کہتے ہیں میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، نہ میرے جیسا کوئی غیرت مند ہے، نہ میرے جیسا کوئی ذہین ہے، نہ میرے جیسا کوئی باصول ہے، ساری باتیں آپ ہی ہیں، آپ تو یگانہ روزگار ہیں. لیکن اگر آپ نے باہر وہ گھڑی بیچ دی تھی اور وہ 38 ارب روپے کا ہے، 38 کروڑ کی بیچی تھی، 38 کروڑ کی بیچی تھی، اور 10 کروڑ کا 20% جمع کرایا تھا، تو پھر اعلیٰ اخلاق تو یہ کہتا تھا بھی چلے باہر بیچ ہی دی، پیسے 2 نمبر طریقے سے ہی آگے ہوں گے یا باہر رہ گئے ہوں گے. آپ کا اتنا تو فرض بنتا تھا نا پھر 38 کروڑ کا 20% جمع کراتے، کیونکہ تو آپ نے تو وہ پیسے لیے تھے نا. پھر اعلیٰ اخلاق کے درس تو ہمیں نہ دینا جی، ساری قوم کو یہ درس تو نہ دے. سو ہماری گزارش یہ ہے کہ خان صاحب ہمیں یہ نہیں پتا کہ اب آپ نے کل کیا کرنا ہے. ابھی تو یہ القادر کے ٹرسٹ کی پتہ نہیں کتنی داستانیں ہیں اور کیا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جوں جوں یہ اس کے اوپر دوائیں کر رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور داستانیں کھلتی جا رہی ہیں، اور یہ اپنے خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، لوگوں کو پھنساتے پھنساتے خود پھنستے جا رہے ہیں. اور یہ ویسے بدقسمتی کی بات ہے. میں اس پہ خوش نہیں ہوں، خوش دلی سے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. مجھے اس بات پہ تکلیف ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عمل کو کوئی بھی شخص کیسے بھی اس کو خراب کرے، یہ ہمارے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. آج بھی خان صاحب پاکستان کے قومی اداروں کے خلاف ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف ہیں، عدلیہ کے خلاف ہیں. آج تو کھل کے ان کے ساتھیوں نے عدلیہ پہ عدم اعتماد نہیں، بہت بڑا سوال کھڑا کر دیا، جس کے میں پھر بڑا با ادب، حد ادب میں رہتے ہوئے چیف جسٹس صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے ادارے کی عزت کی خاطر، اس قوم کی عزت کی خاطر آپ ان کے سوالوں کا جواب ضرور دیجیے. ہم آپ سے تقاضا کرتے ہیں، اور یہ بھی ان سے گزارش کرنی ہے کہ کل یہی عدالت تھی، اسی عدالت پہ بیٹھے ہوئے ایک منصف نے جب انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ صادق اور امین ہے، تو اسی عدالت کے گن گاتے تھے. ہم اس وقت بھی کہتے تھے یہ عدالت کا کام نہیں ہے، لیکن اس وقت یہی عدالت تھی حضور
जब आपको इंसाफ मिला और अक्सर मिला तो आप गुन गाते हैं। अब वो कहते हैं कि अदालत वो इंसाफ दे जो मैं कहता हूँ, फौज वो काम करे जो मैं कहता हूँ। हम कहते हैं फौज सियासत में मदाखलत ना करे, वो कहते हैं मदाखलत करे लेकिन मेरे हक में करे, इंसाफ मिले मेरे फेवर में, इलेक्शन कमीशन काम करे मेरे फेवर में, कानून बने मेरी मर्जी का, जो मैं कहूं उस तरह चले। इसी तरह मीडिया में हर वो शख्स जो उनकी मर्जी की बात करे, ये मेरी मर्जी की दास्तानें अब खान साहब नहीं चलनी। झूठ के पांव नहीं होते और कितना अरसा तक छुप सकता है। अल्टीमेटली उसने खुलना था और खुलता जा रहा है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि इससे पाकिस्तान के लोगों का, इस मुल्क के पढ़े लिखे लोगों से, नौजवानों से, बच्चों से, बच्चियों से आज वो भी हैरत ज़दा हैं कि हम जिस ख्वाब के तहत इमरान खान के पीछे चले थे, थी वो एक शख्स के तसव्वुर थे, अब त्वरा ना आई है ख्याल का, ये वो शख्स तो नहीं है। ये लोग वो सवाल कर रहे हैं। और खान साहब, हम तो आपका मुकाबला सियासत में करेंगे, आपको सबसे बड़ी सजा इस मुल्क की अदालतें नहीं, इस मुल्क का यूथ देगा, क्योंकि आपने उनके साथ जो धोखा किया है और आज वो जिस तरह आपकी परतें खुल रही हैं, जिस तरह आपने उनको मायूस किया है, ये पाकिस्तान के ऊपर एक और तरह का हमला है। इसलिए कि अगर यूथ मायूस हो जाती है तो उसको इस मायूसी से निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इकोनॉमी, किस किस की बात करें, आपने किस किस के साथ ज़्यादती नहीं की, आपने किस किस इदारे के साथ ज़्यादती नहीं की। अब इसके दिन गिने जा चुके, अब भी वक्त है, संभलिए, सब्र कीजिए। आप तो कहते थे मैंने फ़ौरन इलेक्शन कराना है, अब कहते हैं साल बाद वो मनूगी फ़र्क है। वो यार अगर साल बाद भी हो तो कोई फ़र्क नहीं है, तो जनाब ये क्या ड्रामा लगाया हुआ, लोगों को कहते हैं सर्कस, ये क्या शुरू हुआ है कि 2-2:30 बजे आओ, आके जलसा करो, 5 बजे चले जाओ और कहो लॉन्ग मार्च है। ये लॉन्ग मार्च हमने भी किए, इस लॉन्ग मार्च ने तो हमारे लॉन्ग मार्चेस को भी शर्मिंदा कर दिया है। आप तो लॉन्ग मार्च तो माओ का मार्च था, ये फरलांग भी नहीं चलते, फरलांग भी चलना पड़ता है। ये एक जगह टिके होते हैं, आके जलसी करते हैं और करके चले जाते हैं, कहते हैं लॉन्ग मार्च हो रहा है। सो अब भी वक्त है। इस मुल्क का, खान साहब, किसी एक के पास इलाज नहीं है। इस मुल्क को आज इत्तेफाक राय की ज़रूरत है। आज हमारे इदारे भी कह रहे हैं कि हमने वक्त से सीखा है और हम सियासत के अंदर मदाखलत नहीं करना चाहते। आज सियासी जमातें भी इस बात पे खड़ी हैं। आप 4 साल से हमें गालियां दे रहे हैं, हम बार बार आपको कह रहे हैं कि सबको मिल के फैसले करने होंगे। आपने हमें यही कहा कि आपके केसेस हैं, आप अपने केसेस बचाना चाहते हैं। हमने कहा हम केसेस अपने भुगतते रहेंगे, केसेस अदालतों में मौजूद हैं, चल रहे हैं। जिस कानून के ऊपर आपको सबसे बड़ा एतराज़ था, आप वो अदालत में ले गए हैं, अदालत का फैसला आएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हम आज भी आपको कह रहे हैं कि कोई अक्ल कुल नहीं है, कोई एक इदारा, कोई एक जमात इस मुल्क को इस गर्दाब से नहीं निकाल सकती। इस वक्त मुश्किल तरीन घड़ी है और इज्तिमाई शऊर की, इज्तिमाई फैसलों की, इज्तिमाई तानिश की ज़रूरत है, और उसके अलावा कोई हल नहीं। हमें 10 जमातें, 11 जमातों के ताने देने वाले अपनी तरफ भी देख लें, आप भी कोई 5, 6, 7 जमातों का इज्तिमा है। और फिर आखिर में इतनी गुजारिश करूँगा कि FIR को अपनी कमज़ोरी ना बना लें, वरना मैं कहने पे मजबूर हूँगा कि अगर आपका चीफ मिनिस्टर भी आपके कहने पे बयान नहीं देता, वो भी पुलिस को इंस्ट्रक्शन नहीं देता, और आप फिर उसके साथ बैठे हो, तो फिर इतने बेबस हो तो घर क्यों नहीं जाते? थैंक यू।